السلام علیکم ویورز، ٹیکنیکس وتھ سعدیہ میں ویلکم۔ آج میرا ٹاپک وومن بزنس کو لے کر ہے کہ وومن بزنس کیا ہوتا ہے، اس کا اسلام میں کیا پوائنٹ آف ویو ہے، اسلام نے اس وومن بزنس کو کیا نام دیا ہے، اور سوسائٹی ہماری وومن بزنس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ چلیں، اس کے لیے میں نے ایک چھوٹا سا کلپ تیار کیا ہے، تھوڑا سا آپ اس میں دیکھیں، ساتھ ساتھ ایک چھوٹے سے پوائنٹس میں نے رائٹ کیے ہیں، آپ ان پہ غور کیجیے گا، اور پھر میں انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ گائیڈ کرتی رہوں گی کہ بھی میں کیا بتانا چاہ رہی ہوں یا کیا ڈیلیور کرنا چاہ رہی ہوں آپ کو۔ جی، آن ڈگنیٹی مطلب عزت، عظمت، جس میں آپ کہیں گے کہ بھی اگر عورت بزنس کرتی ہے تو بزنس ود لیمیٹیشنز ہونی چاہیے، سب سے پہلا فیکٹ، تو اس سے آپ کو ڈگنیٹی ملتی ہے۔ عورت کو بزنس کرنے سے بہت بہت زیادہ ڈگنیٹی ملتی ہے، کیونکہ پرائرٹیز ہو جاتی ہیں عورت کی۔ آپ کو پتہ ہے وومن اٹ سیلف ایک جس کو کہتے ہیں ہاؤس وائف، ٹھیک ہے، چاہے وہ ایک ان میرڈ لڑکی ہے یا میرڈ لڑکی ہے، لیکن وہ ایک ہاؤس وائف ہے، وہ گھر کے سارے کام سنبھالتی ہے۔ مرد نہیں سنبھالتے باہر کے کام کے ساتھ، لیکن ایک عورت اگر جوبین ہے، اپنا بزنس کر رہی ہے یا کسی قسم کا بھی ایک اس کا سائڈ وہ ہے، لیکن وہ ساتھ ساتھ میں اپنے گھر کو بھی سنبھال رہی ہے۔ گھر سے مراد صفائی یا کھانا وغیرہ بنانا نہیں، بلکہ اپنے بچوں کو سنبھالنا، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو لک آفٹر کرنا، یا ماں باپ کو لک آفٹر کرنا، یا اپنے ہسبینڈ کو دیکھنا کسی بھی فیلڈ میں آ کر، تو یہ عورت کی بہت بڑی ڈگنیٹی ہوتی ہے کہ وہ اس سب کو لے کر ایک بزنس کو رن کرے۔ جی، کانفیڈنس اگر ہم بزنس کر رہے ہیں تو ہمارے اندر ڈیفینیٹلی کانفیڈنس ہوگا۔ تو ایک عورت کے اندر کانفیڈنس تو اس وقت ڈیولپ ہو جاتا ہے جب اس کو گھر میں کوئی ایسا سپورٹر، ایک ایسا اس کا کانفیڈنس کا پوائنٹ مل جاتا ہے جو دن بہ دن اس کو ڈیولپ کرتا رہتا ہے۔ لیکن یہ گھر کی بات تھی کہ گھر سے، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں بزنس تو صرف گھر سے نہیں ہوتا، ڈیفینیٹلی بزنس ہے تو وہ ہمارے راؤنڈ اباؤٹ ایریاز، انوائرمنٹ، سٹی اور کنٹری، انٹرنیشنل وے پہ بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی وے میں ہمارا جو ہے بزنس وہ ہو سکتا ہے۔ تو اس وے میں بزنس کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی ایک عورت کے پاس بہت زیادہ کانفیڈنس ہونا چاہیے۔ تو جو کانفیڈنس ہے یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ یقیناً کہ بہت کم ریئر پیپلز ہوتے ہیں جن کو یہ ڈائریکٹ مطلب جن کو کہتے ہیں کہ پیدائشی کانفیڈنس ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سیکھنے سے بھی کانفیڈنس آتا ہے، سکھانے سے بھی کانفیڈنس آتا ہے۔ جب آپ کسی فیلڈ میں آ جاتے ہو تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ آپ کا اس فیلڈ کو لے کر کانفیڈنس ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ تو بزنس جو ہے وہ عورت کے لیے ایک جو افیکٹو وے میں کانفیڈنس جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کا کام کرتا ہے، یا آٹومیٹکلی ایک عورت میں کانفیڈنس ڈیولپ ہو جاتا ہے تبھی وہ بزنس میں آتی ہے۔ اویئرنیس ہوگی تو ہی مطلب ہم بزنس کو لے کر آگے چل سکیں گے۔ اویئرنیس جو ہے وہ ہمارا بنیادی حصہ ہوتا ہے کسی بھی کام کو رن کرنے کے لیے، کسی بھی وقت میں فیلڈ میں جانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہوتی ہے وہ آگاہی ہوتی ہے اس فیلڈ کو، اس چیز سے لے کر۔ تو آپ بزنس کر رہے ہیں کسی بھی قسم کا، کسی بھی ٹائپ کا، تو اس میں اویئرنیس ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے۔
تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بیسٹ ایلیمنٹ ہے کہ بھی فیمیلز کے اندر اویئرنیس ڈیولپ ہوتی ہے تھرو بزنس. کیونکہ آپ بزنس کرتے ہو تو بزنس میں صرف ان چیزوں کے بارے میں جاننے سے اچھا اویئرنیس کا مطلب یہاں پہ صرف گڈز اینڈ کوالٹیز کے بارے میں نہیں ہے. گڈز مطلب تھنگس چیز ہیں جس کے لیے آپ بزنس کر رہے ہو. اویئرنیس ہے کسی بھی معاشرے میں, کسی بھی فیلڈ میں, کسی بھی سوسائٹی میں آپ نے سروائیو کرنا ہے تو آپ نے بزنس کرنا ہے, آپ نے اپنے اویئرنیس دینی ہے تو اس کے لیے اویئرنیس ہونا ضروری ہے. تو جو اویئرنیس ہے یہ ایک وہ فیکٹ ہے جو عورت کے اندر بزنس کرنے سے ڈیولپ ہو جاتا ہے. جی اسی طرح سکلز ہیں, سکلز ہوں گی تو ہم بزنس کریں گے. لیکن سکلز آپ پھر اس کے لیے میں کہنا چاہوں گی بزنس کے لیے ایک سرٹیفائڈ مطلب بزنس ہونا کمپلسری نہیں ہے. کچھ سکلز ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے آپ کو سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ وداؤٹ سرٹیفکیشن آپ وہ کام کر سکتے ہو, لیکن سیٹسفیکیشن ہونی چاہیے آپ کے اندر اس چیز کو لے کر, اس کام کو لے کر اتنا اطمینان, اتنا وہ ہونا چاہیے کہ جو آپ دکھا رہے ہو یا جو آپ کر رہے ہو کام, جو آپ کا بزنس ہے اس میں آپ اسکلفل ہو, آپ کے اندر اسکلز ہیں. اور رہی بات اس چیز کی کہ بھی میں کہوں کہ بھی اگر ہم بزنس میں تبھی آتے ہیں جب ہمارے اندر اسکلز ہوتی ہیں, نہیں, بزنس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ اسکلز سیکھنے کو مل جاتی ہیں. تو ایک عورت کے اندر اسکلز بے شمار ہوتی ہیں, لیکن ان کو فائنڈ آؤٹ کرنا, ان کو آؤٹ پٹ کے طور پر دکھانا بہت کم لوگوں کو آتا ہے. بہت کم ایسی خواتین ہیں جو بہت کانفیڈنٹ ہوتی ہیں, لیکن انوائرمنٹ میں آ کے انوائرمنٹ تھوڑا سا چینج ہوتا ہے, ان کی سکلز اندر دب جاتی ہیں. وہ دراصل سکلز ان کی ختم نہیں ہوتی, لیکن ان کو دکھانے کا, ان کو ظاہر کرنے کا جو طریقہ ہے, انوائرمنٹ ہے جو وہ ہمارا چینج ہو جاتا ہے. اسی لیے وقتی طور پہ ہمیں وہ لگتا ہے کہ بھی ہماری سکلز شاید نہیں ہے, لیکن سکلز جو ہیں ہر عورت کے اندر الحمدللہ, میں یہ نہیں کہوں گی کہ مرد کی نسبت, لیکن کمپٹیٹیو ہے, یعنی کہ ہم کسی کام میں پیچھے نہیں ہیں, ہم اسکلفل ہیں. تو عورت جو ہے وہ ایک اسکلفل انداز میں بزنس کر سکتی ہے. جی, اب بزنس کیا ہے؟ بزنس میں نے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ اکارڈنگ ٹو اسلام بزنس میں کیا ہے کیا نہیں, اور ہم اس کو مطلب کیا لے کر چل رہے ہیں. دیکھیں اسلام کیا کہتا ہے. Islam has encouraged women to participate in entrepreneurial activities for economic prosperity and social growth. یعنی اسلام ہمیں یہ چیز دیتا ہے کہ ہم ہر لحاظ سے پارٹیسپیٹ کریں. شاید آپ نے شاید نہیں, انڈیڈ اگر بینگ اے مسلم, اگر مسلم نہیں بھی ہیں آپ, کوئی اور کسی اور ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں, تو آپ میری مطلب دیکھیں گے کہ آپ جانتے ہوں گے, کیونکہ بہت سے ہمارے میں نے دیکھا ہے, نوٹ کیا ہے کہ ہمارے جو نان مسلمس ہوتے ہیں وہ بھی ہماری نالج کو بیشتر وے میں رکھتے ہیں کہ بھی ان کے پاس بھی بیسک نالج اسلام کی ہوتی ہے. کیونکہ ہمارے اسکول لیول پہ پاکستان میں پڑھایا جاتا ہے, چھوٹی چھوٹی مورل سٹوریز دی جاتی ہیں جن میں ہم سنتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین جو ہیں, ان کی زوجہ, ان کی جو ہماری امہات المؤمنین ہیں, ان میں سے حضرت خدیجہ جو ہیں وہ بزنس کرتی تھی. بزنس کس چیز کا کرتی تھی؟ وہ تجارت کرتی تھی, ٹریڈ کرتی تھی, وہ ٹریڈنگ ان کا جو تھا آکوپیشن تھا. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کہ اگر وہ اسلام میں مطلب سب سے پہلی خاتون وہی تھی اسلام قبول کرنے والی, لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد بھی وہ تجارت کرتی رہی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ تجارت کی, تبھی وہ ان کو آفر کی گئی تھی نکاح کی. تو ہم یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورت جو ہے بزنس کر سکتی ہے. اس میں ہمارے نبی نے واضح طور پہ بتا دیا یا دکھا دیا کہ یعنی اگر الفاظ نہیں بھی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پریکٹیکل لائف
لائف میں انہوں نے منع نہیں کیا. اگر وہ حق میں نہ ہوتے عورتوں کے بزنس کے تو وہ میرے خیال سے حضرت خدیجہ کو منع کر دیتے یا ان کے ساتھ خود کام تجارت نہ کرتے, لیکن وہ اس حق میں تھے, رائٹ میں تھے, تو اس لیے انہوں نے ان کے ساتھ تجارت کی. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام بھی انکریج کرتا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ لمیٹیشن میں رہ کر کی جائے. عورت اپنی حدود میں رہ کر کام کرے, بلا وجہ بلا ضرورت نہ کرے تو بہتر ہے. لیکن اب گھر کے چار دیواری کے اندر اپنے ٹیلنٹ کو کسی بھی وے میں بزنس کے تھرو ڈسپلے کر سکتی ہیں, لیکن ود ان لمیٹیشن. وہ میں آگے آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کس طرح کے بزنس گھر میں کر سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میری انہی ٹاپک سے ریلیونٹ ہوگی. لیکن میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ دیکھیں یہاں پہ یہ میری گوگل سرچ ہے, یہ میرا خود کے پوائنٹس نہیں لکھے ہوئے, یہ گوگل سرچ ہے. میں تھوڑا سا مطلب سرچ کر رہی تھی اس کے بارے میں, تو جب میں نے دیکھا تو مجھے اچھا لگا پوائنٹ کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے نیورتھ لیس. ٹھیک ہے, یہ 2020 کی پوسٹ ہے, مطلب یہ اپڈیشن ہے کہ بھی اس وقت یہ تھی کہ دیئر پارٹیسپیشن ان اکنامک ایکٹیویٹیز از ویری لیسر دین مین گلوبلی. یعنی کہ اگر پوری دنیا میں دیکھا جائے تو عورتوں کا جو بزنس ہے وہ بہت بہت کم ہے مردوں کے نسبت, لیکن ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, previously the field of entrepreneurship has been regarded as a male dominant sector. یعنی کہ بھی اس کو جب ہم نے مطلب دیکھا جاتا تھا, کہا جاتا تھا کہ جو کاروبار ہے, بزنس جو ہے وہ صرف اور صرف مرد کے لحاظ سے ڈومیننٹ ہے. تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں کہ یہ جو مطلب کہہ رہے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. ہر عورت, ایون میں ایک بتا دوں, مطلب میں مڈل کلاس فیملی سے لوں یا لوور کلاس فیملی سے لوں ایگزامپل, میں ہائر اسٹینڈرڈ کی فیملی سے بات نہیں کروں گی کیونکہ وہاں تو نارملی کر رہی ہیں فیمیلس, جوبینز ہیں, بزنس ہولڈرز ہیں, مطلب کچھ بھی ہیں. لیکن میں اگر اس پہ چھوٹے لیول پہ طبقے کی بات کروں تو وہاں پہ ہمیں بہت سی ایسی خواتین ملیں گی, عورتیں ملیں گی جو چھوٹے لیول پہ اپنے آن پہ بزنس کر رہی ہیں. جی, کوئی سلائی کا, کوئی کڑھائی کا, کوئی کسی بھی وے میں, مطلب کوئی ہنر, کوئی اسکل ان کے اندر ہے, اس وے میں کر رہی ہیں. ایون وہ بزنس میں اپنے میل کو سپورٹ کر رہی ہیں پراپر. ہمیں جو دودھ ملتا ہے جہاں سے آتا ہے, وہ بھینسوں کی لک آفٹر کرنا, ان کے لیے پراپر مطلب چارہ لانا, کاٹنا, کھیتوں تک جانا, مطلب ایچ اینڈ ایوری تھنگ میں عورت کا ہاتھ ہے وہاں اسی اسٹیپ سے. جی, اب اکارڈنگ ٹو سوسائٹی کیا کہہ رہے ہیں, مطلب سوسائٹی ہماری وومنس کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے, اسلام کے تو پوائنٹ آف ویو سے آپ نے سن ہی لیا. وومنس کیا کہتی ہیں, وومنس اکنامک امپاورمنٹ از سینٹرل ٹو ریلائزنگ وومنس رائٹ اینڈ جینڈر ایکوالٹی. یہ ایک مطلب ہے ہماری آرگنائزیشن ہے جس نے ریئلائز کیا کہ وومنس رائٹ جو ہے وہ یا جینڈر ایکوالٹی جو ہے وہ ایکول ہیں. مطلب جینڈر ایکوالٹی کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ میل اور فیمیل ایکول ہیں اکنامکلی, مطلب فزیکلی نہیں, سوری, مطلب اکنامکلی ہماری وومنس جو ہیں وہ ایکول ٹو میل کام کر سکتی ہیں. جیسے وومن اکنامک امپاورمنٹ انکلوڈز وومنس ایبلٹی ٹو پارٹیسپیٹ ایکولی ان ایگزسٹنگ مارکیٹس, دیئر ایکسیس ٹو کنٹرول اوور پروڈکٹیو ریسورسز, ایکسیس ٹو ڈیسنٹ ورک, کنٹرول over their own time, lives and bodies, and increased voice, agency and meaningful participation in economic decision making at all levels from the household to international institutions. جی, اب آپ دیکھ لیں کہ پروڈکٹیو ریسورسز میں, ایکسیس ٹو ڈیسنٹ ورک میں, کنٹرول اوور دیئر ٹائم میں, لائفز میں, باڈیز میں, انکریزڈ وائس میں, ایجنسی میں, ایچ اینڈ ایوری تھنگ میں اکنامک
ڈیسیجن میک کر سکتی ہیں فیمیلز بھی، ہاؤس ہولڈ سے لے کر انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن تک. یہ کہنا چاہ رہے ہیں وومنس اکنامک امپاورمنٹ والے، اور یہ غلط نہیں کہہ رہے، یہ بالکل باجا کہہ رہے ہیں کہ بھی دیکھیں اگر ہم دیکھیں تو عورت سچ مچ میں گھر، کہتے ہیں کہ مرد پڑھتا ہے تو ایک فرد پڑھتا ہے، لیکن ایک عورت پڑھتی ہے تو ایک گھر پڑھتا ہے، خاندان پڑھتا ہے. آپ اس چھوٹی سی مثال سے جو لوگوں نے کہا یہ جھوٹ نہیں کہا، غلط نہیں کہا، اس میں ایک بڑا فیکٹ ہے کہ مرد اگر پڑھتا ہے تو وہ مطلب بچے کی پرورش یا اپنے اولاد کی پرورش اس وے میں نہیں کر پاتا بیکاز ڈیو ٹو ہز ٹائم. لیکن ایک عورت جو ہے وہ اگر بزنس بھی کرتی ہے تو وہ اس لیول کا کرتی ہے کہ وہ ساتھ ساتھ اپنی فیملی کو ٹائم دے. فیملی سے مراد بچے اپنے ان کو ٹائم دے، ٹھیک ہے. تو اس وے میں وہ ان کو بھی گروم کر رہی ہوتی ہے، اپنے چلڈرنس کو بھی، اور ساتھ ساتھ میں اپنے آپ کے اندر بھی وہ چینجنگ لے کر آ رہی ہوتی ہے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے یہیں سے ہم کہتے ہیں کہ بھی عورت کی عظمت کو سلام ہے. تو انڈیڈ عورت کی عظمت کو سلام ہے، صرف اسی وجہ سے کیونکہ وہ گریٹنس ہے اس وے میں. آپ نے میں نہیں کہہ رہی سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، کہ ہو سکتا ہے کچھ عورتوں سے زیادہ کام کرنے والے ہوں، چاہے وہ ہیکٹک روٹین باہر سے جتنی مرضی دیکھیں، لیکن ایک عورت اگر بزنس کرتی ہے تو ساتھ میں وہ گھر بھی دیکھتی ہے. تو یہاں پہ ایک عورت کے اندر ایک جو ڈیولپ ہوتی ہے ایک چیز وہ ہوتی ہے گریٹنس، یعنی اسکلز اور کانفیڈنس، ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ عورت میں ایک ڈگنیٹی کے ساتھ ساتھ گریٹنس بھی آتی ہے کہ بھی عورت کتنی گریٹ ہوتی ہے. تو یہ مطلب پوائنٹس تھے میرے کچھ جو آج میں ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی. ہوپ فلی ان پوائنٹس کو لے کر آگے میں بزنس میں، تاکہ جو عورتیں بزنس نہیں بھی کرنا چاہتی وتھ اسکلز، مطلب ان کے پاس اسکلز ہیں لیکن وہ بزنس نہیں کرنا چاہتی، تو وہ یہ چیزیں دیکھیں سنیں کہ دیکھیں اسلام بھی کہتا ہے، سوسائٹی بھی کہتی ہے، اور ان سے ہمارے اندر سائیڈ افیکٹس کیا ہوتے ہیں، ہمارے پازیٹیو سائیڈ افیکٹس کیا ہوتے ہیں، ہمارے اندر کیا کیا چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں. سوری یہ گریٹنس کے اسپیلنگ تھوڑے غلط لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ، گریٹنس GREATNES گریٹنس جی. تو کچھ نہیں، تھوڑا سا ٹائپنگ میں ہو جاتی ہوتی ہے مسٹیک. تو بہرحال مقصد ڈلیورنگ کا تھا وہ ہو چکا ہے پورا، ہوپ سو. تو امید کرتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں آپ مطلب دیکھیں گے کہ بھی عورت جو بزنس کر سکتی ہے ایک محدود لیول پہ اپنے اندر اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے، تو وہ کون کون سا کر سکتی ہے. آپ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ملیں گے ایک نئی ٹیکنیک کے ساتھ.